اور رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین اور کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ حق دیکھ کر کے، حق جان کر کے تو بھی صحیح طور پہ مسلمان نہیں ہوئے، تو انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا گمراہی کی وجہ سے۔ گمراہی کے بدلے میں ایمان بیچ دیا اور گمراہی خرید لی۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے۔ ان کو ہدایت راس نہیں آتی تو گمراہی میں پڑے رہے ہیں۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا ہے۔ ان کا یہ خرید و فروخت کچھ نفع نہیں لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ عام طور پر یوں ترجمہ کر لیجئے کہ وہ بزنس کرنا جانتے ہی نہ تھے کہ کس میں فائدہ ہے اور کس میں نقصان ہے، ہدایت میں فائدہ ہے یا گمراہی میں فائدہ ہے، انہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ انہوں نے گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ گمراہی خریدنا، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا، یعنی بجائے ایمان کے کفر اختیار کرنا نہایت ہی خسارہ اور ٹوٹے کی بات ہے۔ یعنی یہ کام جو ہے اتنا صاف اور شفاف ہے کہ عام آدمی بھی اسے سمجھ سکتا ہے کہ نقصان کس میں ہے اور فائدہ کس میں ہے۔ تو یہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی جو خرید لی ہے تو انہوں نے بہت سا خسارہ اٹھایا ہے، بہت سا گھاٹا اٹھا لیا ہے، اور بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ تو یہ شان نزول اس آیت کا یہ ہے، یا یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ آیت کن کے حق میں نازل ہوئی؟ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، پہلے ایمان لائے اور پھر کسی کے بہکاوے میں آ کر کے ایمان سے پھر گئے اور گمراہ ہو گئے۔ یا یہ آیت یہود کے حق میں ہے، یہودیوں کے حق میں ہے جو پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے۔ حضور جب تشریف نہیں لائے تھے تو یہودی حضور کے اوپر ایمان رکھتے تھے، مانتے تھے حضور کے بارے میں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اپنے اعلان نبوت فرمایا اور اللہ کی وحدانیت کی اقرار کرنے کا آپ نے فرمایا،
تو ان لوگوں نے ماننا چھوڑ دیا، یعنی منکر ہو گئے، منکر ہو گئے، یا تمام کفار کے حق میں آیت ہے۔ یہ آیت کا مطلب یہ تمام کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولیں، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کر لی۔ تو یہ آیت پاک یا تو ان لوگوں کے حق میں ہے جو ایمان لا کر کے پھر گئے، یا یہودیوں کے حق میں ہے کہ جو پہلے حضور کو مانتے تھے اور پھر حضور کے تشریف لانے کے بعد انہوں نے ماننا چھوڑ دیا، انکار کرنے لگے، یا یہ سب کافروں کے حق میں ہے۔ کیسے کہ اللہ نے جس طرح مسلمان کو عقل دی ہے اس طرح کافر کو بھی عقل دی ہے، اور عقل سلیم دی ہے۔ عقل سلیم کا مطلب وہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اچھے برے کو جان سکتا ہے، اتنا سارا دیا اللہ نے، اور پھر یہ ان کے لیے حق کے دلیل بھی واضح فرما دی، کیا حق ہے کیا غلط ہے یہ بھی واضح فرما دیا اپنے نبی کے ذریعے سے، اور ہدایت کی راہیں ان کے لیے کھول دی کہ نبی کے نقش قدم پر آ جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود عقل و انصاف سے انہوں نے کام نہیں لیا، ایمان نہیں لائے، گمراہی اختیار کرے رہے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، انہیں گمراہی ہی زیادہ بہتر لگتی ہے۔ تو اس آیت سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، وہ بیع کا مسئلہ ہے، یعنی خرید و فروخت کا مسئلہ ہے کہ اب ہدایت کوئی چیز تو نہیں ہے، گمراہی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ اسے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں۔ قلم ہے، یہ قلم آپ نے اٹھایا دکاندار سے کہ میں یہ لینا چاہتا ہوں، اس نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں، کتنے کے؟ 5 روپے 10 روپے جتنے کے آپ نے قلم لے لی، پیسہ دے دیا، تو یہ لینا دینا ہوا کہ ایک چیز آپ نے لی اس کے بدلے میں روپیہ پیسہ آپ نے دے دیا۔ لیکن گمراہی اور ہدایت تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جسے دیا جائے اور لیا جائے، دیا جائے اور لیا جائے، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ تو اس سے فرماتے ہیں یہ ایک بیع طاعتی ہے۔ طاعتی کا مطلب بغیر کہے ہی بیع ہو جائے، بغیر کہے ہی بیع طاعتی اسے کہتے ہیں کہ دکاندار نے دکان لگائی اور کچھ بول نہیں رہا ہے کہ یہ اتنے کی، بس لوگوں کو پتہ ہے کہ 5 روپے کی ہے، یہ 10 روپے کی ہے، لوگ آتے ہیں 5 روپے کی والی چیز اٹھاتے ہیں، 5 روپیہ دے کر کے چلے جاتے ہیں، 10 والی اٹھاتے ہیں اور 10 دے کر کے چلے جاتے۔ دکاندار کچھ نہیں بولتا کہ میں نے بیچا، لینے والے نہیں کہتے میں نے خریدا، کچھ بولتے نہیں، بس خاموشی کے ساتھ اٹھایا اور اس کی قیمت دے کر کے چلے گئے۔ تو خرید و فروخت اس میں بولا نہیں گیا، تو اسی کو بیع طاعتی کہتے ہیں، یعنی بغیر بولے بیع ہو جائے، بغیر بولے بیع ہو جائے۔ تو یہی بغیر بولے یہ خرید و فروخت ہو گئی، کون سی؟ گمراہی اور ہدایت والی۔ ہدایت کو انہوں نے بیچ دیا اور گمراہی کو لے لیا، خرید لیا۔ تو یہ اس سے ایک مسئلہ بیع طاعتی کا سمجھ میں آتا ہے۔ اس آیت سے بیع طاعتی کا جواز ثابت ہوا، یعنی خرید و فروخت کے الفاظ کہے بغیر محض رضامندی سے، خوشی سے، راضی ہو جانے سے ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لے لینا جائز ہے، ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لے لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو کافروں نے جو ہے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تجارت کرنا جانتے ہی نہ تھے، جانتے ہی نہیں تھے۔ تو کیا مطلب؟ کیونکہ اگر یہ تجارت کرنا جانتے، بزنس کرنا جانتے، خرید و فروخت کرنا جانتے اور اس کے فائدے کو سمجھتے تو ابدی دولت کو، اگر تجارت کا طریقہ جانتے تو اصل پونجی
ہاتھ سے نہ کھو بیٹھتے۔ اصل پونجی کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے، ہدایت ہے، یہ اصل پونجی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تجارت کرنا آتا ہی نہیں تھا، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، اور ان کو تو تجارت کرنا آتا ہی نہیں تھا کہ اگر ان کو آتا ہوتا تو یہ اچھی والی چیز کو لیتے، بری والی چیز کو نہ لیتے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اب ان کی مثال کیسی ہے؟ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، بری چیز کے بدلے اچھی چیز لے لی، اچھی چیز کے بدلے بری چیز لے لی ہے۔ تو ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، آگ جلائی۔ مثال سے اللہ بیان فرماتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، آگ جلائی۔ تو جب اس کے آس پاس سب جگمگا اٹھا، آگ جلائی جائے تو آجو باجو کا سب روشنی والا ہو جاتا ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں چلے گا تو لائٹ جل رہی ہے، لیکن جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس آگ جلنے کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مثال اس طرح جس نے کسی نے آگ جلائی، تو جب آس پاس کا پورا جگمگا اٹھا یعنی روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور لے گیا، یعنی ان کی روشنی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ ان کا نور لے گیا، ان کی روشنی ختم ہو گئی اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا، چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا، اب انہیں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے۔ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ایمان کی روشنی انہیں نظر ہی نہیں آ رہی، ایمان کی روشنی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اب ان کو کچھ سوجھتا نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ ان کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی، اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ جیسے کہ آگ جلانے والے نے آگ جلائی، تھوڑی دیر کے لیے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن پھر اللہ نے اس کی روشنی کو ختم کر دیا تو وہ اندھیرے میں رہ گیا۔ تو ایسے ہی یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں ایمان کا تھوڑا نور ملا لیکن پھر وہ گمراہی میں بھٹکتے رہے، وہ نور ایمان کا چلا گیا تو گمراہی میں ہی بھٹکتے رہے اور ایمان نہ لائے اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا، آخرت کی دولت کو حاصل نہ کیا، ایمان کی دولت کو حاصل نہ کیا۔ تو ان کا مال حسرت و افسوس، عبرت و خوف ہے۔ تو ان کی جو بھی پراپرٹی ہے وہ سب کیا ہے؟ بیکار ہے، وہ آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں، اس میں وہ منافق بھی آ جائیں گے جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر کے اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا۔ منافق بھی آ جائیں گے کہ جنہوں نے زبان سے تو کہا کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن دل سے نہیں مانتے۔ کافروں میں جاتے تو کہتے ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے تھے، ہم ان کا استہزاء کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اسی میں داخل ہیں کہ ان کو ایمان کا تھوڑا نور ملا لیکن یہ اس کو ضائع کر دیا انہوں نے اور کافروں والا طریقہ اپنا کر کے رکھا اور اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے۔ پہلے مومن تھے، پھر ایسا انکار کیا کہ وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اور جو مرتد ہو جاتا ہے یعنی اسلام لانے کے بعد جو پھر جاتا ہے، اسلام سے جو پھر جاتا ہے اسے مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، مرتد کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ مرتد اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اللہ نے جنہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی اس کے بعد بھی یہ لوگ نہ سمجھے، عقل عطا فرمائی تھی پھر بھی نہیں سمجھے اور گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے،
راہ حق دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہے۔ جب انسان کوئی بات ماننا ہی نہ چاہے تو اس کا دیکھنا بھی بیکار ہے، سننا بھی بیکار ہے، بولنا بھی بیکار ہے، سب کیا ہے؟ بیکار ہی ہے۔ کہ جب ماننا ہی نہیں تو اس کے سامنے آپ کچھ بھی کہتے رہیے، کچھ بھی کہتے رہیے، کوئی بات اس کے اوپر اثر کرنے والی نہیں ہے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال ہے۔ کون سی؟ اللہ نے آگے فرمایا او کصیب من السماء، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک ہے۔ تو یہ منافقین کی دوسری صفت یہاں سے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ تو اوپر والے میں کیا ایک مثال کہ آگ کسی نے روشن کی، اس سے فائدہ اٹھایا تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کی روشنی ختم ہو گئی تو وہ گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ اب گمراہی میں جب بھٹکتے رہے تو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ فرماتا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ پھر آنے والے نہیں ہیں، اب وہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، اب وہ مانیں گے نہیں، آپ کچھ بھی کہیے وہ مانیں گے نہیں۔ تو اب جب مانیں گے نہیں تو وہی گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے اور اسی کے اندر وہ گھومتے رہیں گے۔ آپ انہیں کچھ بھی کہیے وہ ماننے کے نہیں ہیں، کتنی بھی دلیل دیجئے وہ ماننے کے نہیں ہیں۔ وہابی، دیوبندی، یہ سارے گمراہ فرقے، آپ انہیں کتنی بھی دلیل دیجئے حضور کے نور پر، حضور کے علم غیب پر، حضور کے اختیار پر، جو بھی دلیل دیجئے سب میں یہ کچھ نہ کچھ نکال کر لاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر دیتے۔ جب بات ماننی ہی نہیں ہے تو پھر ایک بادشاہ نے کہا کہ جو بھی میرے سوال کا جواب دے دے گا تو میں اسے اتنا دوں گا کہ وہ اس کا سما نہیں سکے گا، یعنی اسے اتنا ملے گا کہ وہ اسے سنبھال نہیں سکے گا۔ تو بادشاہ یہ کہہ کر کے چلا گیا اور کہا کہ جو بھی میرے سوالوں کا جواب دے گا اسے میں بہت ساری دولت دوں گا۔ گھر پہنچا تو بیوی نے کہا کہ ایسے اسی شرط کیوں لگا کر کے آئے ہو کہ جو بھی سوال کا جواب دے دے گا اسے آپ اتنا دے دیں گے، اگر کسی نے دے دیا تو آپ کو سب دینا پڑے گا۔ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی سوال کا جواب دے گا میں مانوں گا ہی نہیں، میں مانوں گا ہی نہیں کہ یہ میرے سوال کا جواب ہے، تو مجھے دینے کی بات ہی کہاں سے آئے گی۔ تو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب ماننا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی بھی دلیل پیش کرو وہ ماننے کا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی اللہ نے فرمایا کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور مانیں گے بھی کیسے کہ بہرے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، اور پھر وہ لوٹنے والے بھی نہیں ہیں، بہرے ہیں، گونگے بھی ہو گئے، بولتے بھی نہیں ہیں، صحیح بات بولتے بھی نہیں ہیں، چھپا کر کے رکھتے ہیں یہودیوں کی طرح کہ یہود توریت اور انجیل پڑھتے تھے، جہاں حضور کی تعریف آتی تھی وہ آیت کو چھپا دیتے تھے، اس کو نہیں پڑھتے تھے اپنے لوگوں کے اندر اور آگے کی آیت پڑھ جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے حضور کی تعریف چھپاتے تھے، لیکن اللہ نے کلام پاک میں سب کا اظہار فرما دیا کہ یہ اس طریقے سے چھپاتے ہیں، اور حضور کو علم غیب دے دیا کہ جب حضور کے سامنے ایسی کوئی بات آتی ہے تو حضور فرماتے تھے کیا توریت نے میرے بارے میں یہ نہیں لکھا ہے، کیا انجیل میں میرے بارے میں یہ نہیں لکھا ہے، تب انہیں مجبوراً بتانا ہی پڑتا تھا کہ ہاں یہ تو لکھا ہے لیکن ہم نے اسے چھپا کر کے رکھا ہے۔ تو نہ ماننے والے کے لیے آپ کچھ بھی کریے وہ ماننے کا نہیں ہے۔ انشاءاللہ دوسری مثال سے کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما، الہ العالمین اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔